السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور مجھے امید ہے اپنے رب العزت سے کہ آپ لوگ سب بالکل خوش و خرم ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور ڈھیر کامیابیاں اللہ پاک آپ کو عطا کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جس طرح بارش برسا کر تو سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے اور ہمارے برے اعمال سے درگزر فرما۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا رب تو ہے ہی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور مالک یوم الدین ہے۔ میرا رب تو ہے ہی احسان کرنے والا۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، جیسے کسی کو رشتے کا پرابلم ہے، کسی نے نیا کام سٹارٹ کرنا ہے، اس کے لیے اس کو کیا پڑھنا ہے، اور جو دعا کی قبولیت کے لیے وہ کون سی چیز ہے۔ اگر کسی کا کوئی مال واپس نہیں کر رہا، پیسے پھنس گئے، تو وہ کیا پڑھے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے بال گر رہے ہیں، نظر بد کسی کو لگی ہے، اور یا پھر موروں کا مسئلہ ہے، رزق میں بد، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو بہت وزنی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی ہے، دو چار لفظوں کی۔ تو میں نے کہا میں روز آپ کو لمبی لمبی چیزیں نہ بتاؤں، کسی دن آپ کو ریلیکس بھی کریں، ایسی چیزیں بتائیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ پھر ہم ادھر آئیں گے۔ پہلے ہم اپنی بات جو روزانہ پہلے کرتے ہوتے ہیں نا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق کوئی نہ کوئی دعا وہ کر لے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرا بندہ جہاں بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ اور یہ جو دعائیں ہیں نا، ان کو آپ روز پڑھا کریں۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لے۔ اللہم اعنی علی امرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ دیکھیں ہم سب نے اس میں سے گزرنا ہے، اور یہ دعائیں وہی ہیں جو کہ آپ کو جو نبوی دعائیں ہیں ان میں مل جائیں گی۔ اس لیے میں آپ کو روز کچھ نہ کچھ یاد دہانی کراتی رہتی ہوں کہ یہ بس آپ اپنی عادت بنا لیں کہ یہ پڑھا کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور میں معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اللہم اجعل اوسع رزقی کا علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یہ تو بہت ہی پڑھا کرے۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ اتنی محنت اتنا کام تو نہیں کر سکتا، اور بیٹھ کے کسی بچے کا، کسی بہن بھائی کا انتظار کرنا کہ وہ ہمیں دے گا تو ہم خرچیں گے، جبکہ پوری زندگی آپ نے اپنی بادشاہی کی ہو، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اس کو تو 17 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اللہم اجعل اوسع رزقی کا علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اور ایک اللہم وسع رزقی وسعتا لا احتاج الی احد من خلقک، اے اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا کہ میں تیری خلقت میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں یا کسی کی محتاج نہ رہوں۔ یہ عادت بنا لیں۔
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کردہ رزق کے ساتھ، اپنے حرام کردہ سے بچا کر میری کفایت کر، مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں صرف اپنا محتاج رکھ اور کسی بندے کا اپنی خلقت میں مجھے محتاج نہ کرنا رب العزت۔ الہی ثم آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال، اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صرف ایک عمل چھوٹا سا، کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایک عمل اچھا یا برا ہماری پوری زندگی کے میزان کو ہی بدل ڈالتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ عمل کیا کریں جو کہ اچھا ہو، جس سے ہم بھلائی کی طرف چلے جائیں۔ روزانہ دوسروں کی مدد کیا کریں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا، اور دوسروں کو بے سکون اور پریشان کرنے والا خدا کی قسم ہے کبھی سکھ نہیں پا سکتا۔ اور دوسروں کو پریشان کرنے والے کو سکھ اللہ کو دینا بھی نہیں چاہیے، اس پہ وہ رحم کے قابل بھی نہیں ہے۔ جو دوسروں کو دکھ دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، تو اس کو وہ پھر کہے مجھے سکھ ملے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، بلا شبہ وہ ان کو کئی گنا ان کو زیادہ دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ قرض حسنہ وہ مال جو انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے، اسے اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں، جسے وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائیں گے انسان کو۔ کتنا بڑا اللہ ہے، اور کتنا بڑا مہربان ہے، اور کتنا بڑا سخی ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ سخی کے کام ہے نا، ہم جیسے بخیلوں کے کام تو نہیں ہے نا یہ، جو یہی کہتے ہیں کہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ چبھوئیں، تکلیف دیں، اور ان کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈالیں، ان کے ساتھ بلا وجہ کی بحثیں کریں، بلا وجہ تنگ کریں، تو وہ ان کو پھر کسی کے دل کی دعا بھی تو نہیں نہ ملتی۔ وہ چاہے دن رات عبادت میں بیٹھے رہیں، کوشش کیا کریں کسی کا دل جیت لیں، کسی کا دل خوش کر دیں۔ اور اپنے جو خادم ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے، ان کو تو کبھی کچھ بھی نہ کریں، ان کو تو ایک پھول کی پتی بھی نہ ماریں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کیسے سنے گا، کیونکہ ان کا دل جب ان کی سیلف ریسپیکٹ خراب نہیں ہوگی، ہرٹ نہیں ہوگی، تو ان کی دعائیں دن رات دل سے نکلیں گی۔ آپ سوچیں ہمیں کوئی ہرٹ کر دے تو ہم جب کروٹ بھی لیتے ہیں تو ہمارے لیے کتنے برے جذبات منہ سے نکلتے ہیں کہ اللہ تو ہی ان کو پوچھنا۔ چاہے ہم کتنا بھی کوشش کریں کہ ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن خود بخود نکلتا ہے منہ سے چیزیں۔ اس لیے بچنے کی کوشش کیا کریں، ان کو اچھے سے اچھا پیار سے رکھیں۔ اچھا، جمعے کی رات مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک، یعنی جمعرات کو آپ جمعرات اور جمعے کے درمیان والی رات سے لے کے جمعہ کے دن کی مغرب تک جو ہے نا، جمعہ کی رات تہجد تک رہتی ہے۔ تہجد میں 2 نفل پڑھیں، 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، اور سارا سال 2 نفل پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیریں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ ہر شب جمعہ کو کریں، کچھ ہی جمعے گزریں گے، شاید آپ کو پہلے ہی جمعے، اگر آپ کی جستجو اور شوق بہت پکا اور سچا ہو تو نصیب ہو جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو خواب میں ان کا دیدار کرنے کے لیے ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کتنا فائدہ دے گا۔ جس کسی نے آپ کے پیسے کھائے ہوں، مال کھایا ہو، وہ ہاتھ باندھ کر آپ کے پاس آ کے واپس کرے گا، چور تک مال واپس کرے گا آ کے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم،
اور سورہ الانشقاق کی آیت جو ہے نا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ کوئی آپ کے حق کو مار کے بیٹھا ہے، کسی قسم کا بھی حق کو، اب میں کیا بتاؤں، ہر ایک کا حق اپنی چیز کے بارے میں اس کی سوچ کو پتا ہے نا کہ وہ کیا ہے۔ عقل مند لوگ تو ہر بات کو سمجھ ہی جاتے ہیں نا۔ کوئی بھی پیسے آپ کے مار لیے، مال مار لیا، زمین مار، گھر، کوئی حق، کوئی چیز جو آپ کی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان سے ملنی چاہیے، آپ کو اس کا حق ملنا چاہیے، حقوق ملنے چاہیے، لیکن کوئی بندہ نہ دے رہا ہو، سمجھ رہا ہو کہ میں طاقتور ہوں، میں کھا جاؤں ان کی چیزوں کو، کوئی بات نہیں، تو اللہ اس کے گلے میں ایسے بازو ڈال کے نکال کے آپ کو دے گا۔ آپ پڑھ کے دیکھنا، یہ دونوں ملا کر پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے اپنے دشمن کے مقابلے میں کرتے ہیں اور دشمن کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَآذِنَتْ رَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بچھا دی جائے گی اللہ کے حکم سے اور وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ اس میں ہے۔ تو کوئی بندہ کیسے وہ چیز رکھ سکے گا جب کہ زمین تک نکال دے گی قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہوگا، تو جب اس بندے کو بھی حکم ہوگا نا تو نکال باہر کرے گا، اسے ہضم کرنا رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو پڑھا کریں جب آپ کو ضرورت پیش آئے۔ اچھا، اگر آپ نے نیا کام سٹارٹ کرنا ہے یا رشتہ کرنا ہے، اس میں سہولت کے لیے پہلا کام بتاتے ہیں، نیا کام سٹارٹ کرنا، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی رکیں اور 7 بار درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی پڑھتے جائیں مسلسل، حتیٰ کہ آذان ہو جائے تو سجدے میں چلے جائیں اور اپنی دعائیں کریں۔ اذان جب ختم ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ہر جمعہ کو کریں، اللہ کے فضل سے غیبی مدد آئے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے کاموں میں برکت ہوگی، جس نیا کام ہے یا پرانا ہے اللہ غیب سے مدد کرے گا۔ اور رشتے کے لیے کوئی پہنا ہوا کپڑا لے لے اور سورہ رحمان اور سورۃ یاسین ایک بار پڑھے اور سورۃ فاتحہ 7 بار بسم اللہ سمیت اور اول آخر 11 بار درود شریف کپڑے پر دم کر کے اس کو پہنائیں جس کا مسئلہ ہو رشتے کا یا کاروبار کا، اور سارا دن صرف یاسین 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 یا چونکہ یہ لوح قرآنی میں سے ہے نا، یہ پڑھے، رشتہ بھی ہوگا جلدی اور کاروبار اگر ہے تو اس میں بھی برکت ہوگی۔ ہر روز کپڑے پر پڑھ کر دیں اور پڑے ہوئے کپڑے پہنائیں، 40 دن یا 70 دن تو ضرور کریں، اور چاہے تو ہمیشہ ساری زندگی کریں۔ خیر و برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، تو اور کیا چاہیے، صحت ہی صحت۔ سورہ رحمان، سورہ یاسین ایک بار، پہلے سورہ یاسین آئے گی، پھر سورہ رحمان آئے گی، اور اس سے بھی پہلے سورہ فاتحہ آئے گی 7 بار، ترتیب کے حساب سے پڑھ لیں نا، اور آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف روزانہ اس طرح کپڑوں پر دم کر کے دیں۔ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا باسطو اول آخر درود شریف پوری توجہ سے پڑھے، اس سے بے حساب برکتیں ملیں گی اور راہیں کھل جائیں گی اور برکت ہی برکت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سب کو برکت دے، میری تو دعا ہے کہ اللہ سب کو برکت دے۔ اور یا واسع یا فتاح یا کریم، یہ بھی بہت پڑھیں، یہ رشتے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور رزق کے لیے بھی۔ یا واسع اے وسعت دینے والے، یا فتاح اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، یا کریم اے کرم کرنے والے۔ دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ مطلب ساتھ بتاتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہر نماز کے بعد ہے نا، کسی بھی نماز 25 بار سورہ نصر اگر آپ نے پڑھی، آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف، تو رشتے کے لیے اس کے ساتھ بھی آسانی ہوگی۔ 25 بار یعنی 25 ٹائم آپ سورہ نصر اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے پڑھیں گے تو رشتے میں آپ کو بیٹے یا بیٹی کے، بہن بھائی کے، کسی بھانجے بھتیجے کے، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، صرف بچہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو ہمارے ملنے والوں کے بچے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہیں۔ تو اور یہ یا واسع یا فتاح یا کریم بہت بڑے، رشتہ بھی بہترین ہوگا اور رزق کی بھی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اب چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کے بال گر رہے ہیں، اور دیکھو میرے اپنے بے شمار گر رہے ہیں اور مجھے یاد بھولا ہوا تھا، حالانکہ بہت سال پہلے میں پڑھتی تھی تو میرے بال ٹھیک ہو گئے تھے، تو آپ یہ پڑھیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. تو بال کالے ہیں نا اس لیے. اول آخر درود شریف پڑھے اور 121 مرتبہ جو بات اترتے ہیں ان پر پڑھ کر سر پر پھیر لیں ہاتھ صبح اور شام. آملہ مربع 1 دانہ کھلانا ہر نماز کے بعد چند مہینے. بادام روغن اور ناریل کا تیل ہلکے ہلکے لگائیں اور واللیل اذا یغشا پڑھتے جائیں. اور آملے کا جو مربع ہے نا وہ تھوڑا سا کھا لیا کریں اور 1 دانہ کھا لیا کریں اور چند مہینے بادام روغن ناریل کا تیل ہلکے ہلکے لگائیں اور واللیل اذا یغشا پڑھتے جائیں. آپ کے بال گرنے رک جائیں گے. پھر نہا لیں، سر دھو لیں. اچھا، اگر کسی کو نظر بد ہے اور تھوڑا تھوڑا بیمار رہتا ہے تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نہ ہم اچھائی کر سکتے ہیں نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ ہماری مدد نہ فرمائے. یہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کر پڑھیں، نظر نہیں لگے گی. خوش رہیں گے، خوشحال رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے. پھر تسبیح پڑھیں یا مانعو، اس سے گناہ اور غلطیوں سے وہ دور رہیں گے. یا مانعو یعنی روکنے والا. یا مانعو اللہ کے ناموں میں سے ہے روکنے والا. میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں. نظر نہ لگے کہ ان کی کوئی محبت پیار کو نظر لگ جائے. لوگ تو نظر ہی لگا دیتے ہیں ہاں ایسے کہہ کے. کسی بھی نماز کے بعد سورہ نصر، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ کسی کو خدا نہ خواستہ موروں کا مسئلہ ہے یا اس میں شدید درد ہے، نزلہ زکام ہے، تو یا حفیظ یا سلام ایک تسبیح پڑھے. یا حفیظ یا سلام ایک تسبیح پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے موروں پہ پھیر لیں. اور کھانے سے پہلے 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں. ہر علاج میں خیر ہوگی، بندہ ولی کی طرح ہو جائے گا. ہر لقمے کے ساتھ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. دیکھیں وہ کھانا آپ کے لیے صحت بنے گا اور ہر بیماری سے آپ بچے رہیں گے. اور یا حفیظ و یا سلام پڑھیں. پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا بھی دیتی ہوں دیسی دوائی. یہ لدھ پٹھانی 50 گرام، بدھ ہارا 50 گرام، پکھڑا 50 گرام، اصغر ناگوری 50 گرام، آدھا پاؤ تل سفید مصری 100 گرام. اس کے ساتھ نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ. ان سب کو گرائنڈ کر لیں اور آپ کی بیماری بھی کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ تندرست رہیں گے. اس کو دن میں 2 مرتبہ لے لیں، 4 دفعہ بھی لے سکتے ہیں. اس سے آپ مکمل شفا یاب ہو جائیں گے. اور رزق میں برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، یہ بہت پڑھا کریں. اس کے ساتھ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی. یہ چند ایک باتیں ہیں جو بڑی فائدہ مند بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، اچھی بھی ہیں. اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عادت بنا لیں. آج کوئی میں نے سبق آپ کو بڑا نہیں دیا، وہ آسان دیے ہیں جو آپ کو آتے ہی ہوں گے. یا حفیظ یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، اذا جاء نصر اللہ 25 دفعہ پڑھنی. جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے نا آج سارا کچھ بہت آسان ہے اور بہت نفع بخش ہے. میں نے سوچا ہے کہ کبھی کبھی ہفتے میں 2 دن 3 دن ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا چھوٹا سبق دیں تاکہ لوگ بیچارے پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھکا دیتی ہے. لیکن آپ یقین کریں اسی عمل میں سب کچھ ہے، اللہ کی یاد میں سب کچھ ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کریں، اللہ ضرور کھولے گا اپنے فضل و کرم سے. جو بھی دعائیں کریں گے ضرور قبول و مقبول فرمائے گا. تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے. اور اگر آپ کو آپ کے قیمتی ٹائم میں سے اس کام کے لیے تھوڑا سا وقت فالتو ہو، گو کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوگا، میں تو ایسے ہی چھوٹی سی معمولی سی ہوں عورت، میرا تو کوئی بات نہیں، تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں
تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ ڈل جائے، جو جب ہم قبر میں پہنچ جائیں تو پھر بھی ہمیں فرشتے ان کا ثواب پہنچاتے رہیں، اور اللہ ہماری قبر کو روشن کرتا جائے اور ہمیں پل صراط سے گزرنا آسان کر دے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دے۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے، آمین الہی ثم آمین۔